ایس ایچ او کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا صاحب رات میرے گھر چوری ہو گئی. کیا کہا اس نے؟ رات میرے گھر کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی. تو ایک بوڑھے بڑی عمر کے سفید بال وہ کھڑے ہو گئے. تو پہلے تو ان سے بات ہی نہ ہو, وہ جیسے کریا سا تاری ہو گیا, رونے لگے. پھر کہنے لگے میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے, یہ دروازے میں دستک کوئی بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ. بڑا غصہ والا تھا کہ غصہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کی دبا نکال دیا اس کو. تو یہ ہم سے ظلم ہوا, ظلم ہوا. ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی, چیز وہاں لگا دینا جو اس کی جگہ نہیں ہے, جو اس کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ کس پر لگتی ہے؟ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگتی. یہ دل دماغ کس لیے دیا تھا کہ ہمارا دماغ ادھر خرچ ہوتا, کیسے اللہ کے احکام زندہ ہوں, سب لوگ اللہ کو پہچانے. وہ صلاحیت ہماری لگ گئی ایک چھوٹی سی دکان پہ, چھوٹے سے دفتر پہ, چھوٹے سے کاروبار پہ, چھوٹی سی زمین پہ, چھوٹی سی فیکٹری پہ, چھوٹی سی ضرورتوں پہ ہماری صلاحیت وہاں لگ گئی. یہ ظلم ہوا اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیا کہا؟ ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی. جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے, نہیں منکر چھوڑ دیں گے, پھر دعائیں مانگیں گے اور دعائیں قبول بولو نہیں ہوگا. سوال کریں گے پورا نہیں ہوگا. مدد مانگیں گے مدد نہیں ہوگی. کام چھوڑ دیا, کام چھوڑ دیا, کام چھوڑ دیا. دیکھو جو نماز نہیں پڑھتا نا, نماز چھوڑی ہوئی ہے, وہ اس بات کو مانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے اور میری غلطی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے, وہ مانتا ہے کہ روزہ تو رکھنا چاہیے, یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ میری غلطی ہے, میرا قصور ہے, میری کوتاہی ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں. ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, حج کرتا ہے, اعتکاف بیٹھتا ہے, عمرے کرتا ہے, لیکن دین کی محنت کو چھوڑا ہوا ہے. محنت کہ دین دنیا میں زندہ ہو, اللہ کا کلمہ بلند ہو, ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملے, اس نے اس کام کو چھوڑ دیا. اس کو یہ کوئی اس کو فکر ہی نہیں ہے, تو وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا. کیوں جی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ کیا نہیں سمجھتا اپنے آپ کو قصوروار؟ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ نیک عمل کرو, نیک عمل کرو. وہ کیا سمجھ رہا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ میں تو نماز پڑھتا ہوں, میں تو روزہ رکھتا ہوں, میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں, میں تو حج کرتا ہوں. وہ سمجھ رہا ہے کہ تبلیغ والے دعوت دے رہے ہیں کس کی طرف؟ نہیں, دھیان سے نہیں سن رہے ہیں. وہ سمجھ رہا ہے تبلیغ والے دعوت دے رہے ہیں کس کی طرف؟ نماز کی طرف. میں تو نماز پڑھتا ہوں. ہاں, یہ تبلیغ کیا ہے؟ وہ بھائی مقصد زندگی پہچانے ہم. کس کو پہچانے بھائی؟ مقصد زندگی. مقصد زندگی. ایک ایس ایچ او, ایس ایچ او کسے کہتے ہیں؟ جو پولیس اسٹیشن کا بڑا ہے اسے ایس ایچ او. ہاں, اب ایس ایچ او کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا صاحب رات میرے گھر چوری ہو گئی. کیا کہا اس نے؟ رات میرے گھر کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی. ایس ایچ او نے کہا بھائی میں نے کوئی نہیں چوری کی, میں نے کوئی نہیں چوری کی. اب وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ دھیان سے سن رہے ہیں, سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے, لیکن صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے؟ غلط بول رہا ہے. بول سچ رہا ہے, بول غلط رہا ہے. سچ اس لیے ہے کہ باقی چوری اس نے نہیں کی, اور غلط اس لیے ہے کہ ہم اس لیے تھوڑا ہے آپ کے پاس کہ آپ نے چوری کی ہے, کہ آپ اس علاقے کے ذمہ دار ہو, یہاں چوری ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. اب اگر چوری ہو گئی, اب اس کا سراغ لگانا اور اس تک پہنچنا اور اس کو سزا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہاں, تو بھائی ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہر طبقے کے لوگ آئے ہوئے, ہر طبقے کے لوگ آئے ہوئے, اللہ لے کر آئے ہیں. بھائی چھوٹی سی زندگی, بڑی قیمتی زندگی, اور یہ دوبارہ ملنی نہیں ہے. دوبارہ ملنی, ہاں آج کا دن زندگی کا گزر گیا, یہ دوبارہ لوٹ کر کوئی نہیں آتا, کوئی نہیں آتا, کوئی نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. کس سے پہلے؟ موت سے پہلے. جوانی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ موت سے پہلے. فراغت کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ موت سے پہلے. بولو بھائی. صحت کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ بیماری سے پہلے. اور خوشحالی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ غربت سے پہلے. میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے, یہ دروازے میں دستک کوئی بھوکا ہوں
کھانا کھلاؤ. بڑا غصہ والا تھا غصہ کو ڈانٹ ڈپٹ کی تباہ نکال دیا اس کو. اللہ کی شان اس کا کاروبار تباہ ہو گیا. میاں بیوی میں ناچاکی طلاق ہو گئی. بیوی نے کہیں اور شادی کی, اپنے دوسرے خامد کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی تو دروازے میں دستک کوئی بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ. اب یہ اس نے کہا ہم بعد میں کھائیں گے, یہ روٹی میرے فقیر کو دے کے آؤ. وہ اس کو دینے گئی اور روتی بھی واپس آئی. کیا ہوا کہ میرا پہلا خامد تھا, ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے, ایک فقیر دروازے پر آیا تھا, میرے خامد نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا تھا. آج یہ فقیر جو دروازے پر آیا ہے یہ تو میرا پہلا خامد ہے. اس نے کہا بتاؤ میں کون ہوں؟ میں وہی فقیر ہوں جس کو دھکے دے کے نکالا. غنیمت غنیمت, زندگی کو غنیمت سمجھنا, جوانی کو, صحت کو, فراغت کو, خوشحالی کو. اچھا اب غنیمت سمجھنے کا مطلب بھی سمجھیں. غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو صحیح مصرف پر لگا لیں, صحیح مصرف پر لگا لیں. یہ زندگی امانت ہے, زندگی امانت ہے. اگر آدمی کہے میری زندگی تو موت کیوں آئی, میری جوانی تو بڑھاپا کیوں آیا, میری صحت تو بیماری کیوں لگی, میری طاقت تو ذوق کیوں آیا, میرا جسم تو پھر کمر میں درد کیوں ہوا, گھٹنوں میں درد کیوں ہوا. نہ 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 نہ, ہماری نہیں ہے یہ زندگی, ہمیں اللہ نے دی ہے, یہ امانت ہے ہمارے پاس. امانت میں خیانت نہ ہو, امانت میں خیانت نہ ہو. اور زندگی نعمت ہے, نعمت ہے, اس کی ناقدری نہ ہو. اور اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف, سب سے پہلا مصرف, سب سے اونچا مصرف یہ دعوت کا کام, یہ تبلیغ کا کام, یہ انبیاء والا کام. سارے انسانوں کو ہدایت ملے, سارے انسان جہنم سے بچے, یہ کام ہے, یہ ذمہ داری ہے. تو دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب زندگی کے 30 40 50 سال گزرے, ہماری صلاحیت غلط جگہ لگی, اس پر ہمیں کیا ہو؟ ندامت. اس پر کیا ہوا ہے؟ ندامت ہو, ندامت ہو, ندامت ہو. کیوں ہو؟ وہاں اجتماع تھا جبوتی میں نا اجتماع تھا. اجتماع ختم ہو گیا 3 دن بعد, تو کچھ حبشہ کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے, ان سے ہم اجتماع کے بعد بیٹھے کہ بھی آپ کو کیا فائدہ ہوا اجتماع سے, کیا آپ نے نیت کی, کیا بات سمجھ میں آئی. تو ایک بوڑھے تھے, بڑی عمر کے, سفید بال, وہ کھڑے ہو گئے. تو پہلے تو ان سے بات ہی نہ ہو, وہ ان میں سے کریا سا طاری ہو گیا, رونے لگے. پھر کہنے لگے کہ میں پہلی دفعہ اجتماع میں آیا ہوں اور میں نے 3 دن بات سنی ہے بڑے غور سے, اور میں اللہ نے مجھے بڑی حیثیت دی اپنے علاقے میں, اور بڑا اثر و رسوخ ہے. تو مجھے ایک بہت افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ یہ اتنا اونچا کام اور اتنا اہم کام اور اتنا ضروری کام مجھے اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے جب میری زندگی کی اپنی شام ہو چکی ہے. کاش یہ کام مجھے جوانی میں مل جاتا, میں بڑا کام کر لیتا, میں تو بڑا کام کرتا. اجتماع اس لیے ہے بھائی کہ ہمیں اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت ہو, کہاں صلاحیت لگا بیٹھے. اور عزت تو مقدر کا ہے, نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے. حدیث میں آتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے, اسی طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا پھرتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا, اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. ہم مال کمانے نہیں آئے دنیا میں, ہم اس لیے نہیں آئے کہ ضرورتیں پوری کریں, دنیا کی دوڑ لگائے. نہ نہ نہ, اللہ نے ہمیں بہت اونچا کام دیا, انبیاء والا کام. انبیاء والا کام, ہم نبی نہیں ہیں, یہ کام انبیاء والا ہے. ہم بڑے نہیں ہیں, یہ کام بہت بڑا ہے, کام بہت بڑا ہے. کیا خوبصورت بات اللہ فرما رہے ہیں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف. حسین ترین بول دعوت اللہ کے بول ہیں, سب سے خوبصورت بول, سب سے زیادہ طاقتور بول. وہ کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف